اما فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث پاک میں لکھا ہے جب حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا پہ تشریف لائے، چند لمحوں بعد نماز کا ٹائم تھا، تو اما جی حضور نے وضو کیا اور نماز ادا کی۔ اللہ نے فرمایا یہ میری آیتیں ہیں، یہ ایسے پاک ہیں جیسے پاکی کا حق ہوتا ہے۔ اہل بیت جب چادر کے نیچے آ گئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ یہ اہل بیت ہے، ان سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کر۔ حضرت مولا کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اور آقا علیہ السلام نے چاہا کہ میں آرام کروں۔ ہمارے تو تکیے ہوتے ہیں نا، ہم ساتھ بھی لے جاتے ہیں، وافر ہیں ہر چیز۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آقا علیہ السلام زمین کے اوپر آپ آرام کرنے لگے ہیں تو اپنا سر اقدس زمین پہ نہ رکھو، میری گود میں رکھو، نرم ہے جسم ہے، آرام رہے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے جسم اطہر کے ساتھ اپنا سر اقدس رکھ کے نیند پوری کرنی شروع کی، حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ یہ سیاستہ کی تقریباً ساری حدیثوں میں ہے، کتابوں میں حدیث۔ آقا علیہ السلام نے چشمان نبوت کھولی، فرمایا علی آپ نے نماز ابھی پڑھنی ہے؟ میں تو پڑھ چکا تھا۔ میں قربان یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابھی پڑھنی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ایسے مولا علی آپ کے کام لگا ہوا تھا اور میرے کام لگا ہوا تھا، اے اللہ آپ کی اور میری اطاعت میں مصروف تھا، تو یا اللہ میرا علی نماز کا اتنا پابند ہے، اس نے جب سے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے مولا آج تک ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اور ذرا ساری آنکھیں بند کر کے اپنی دیکھیں ہماری کتنی ہوئی ہیں۔ شرم آتی ہے، شرم آنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں میری بارگاہ میں شرمندہ ہو جاؤ، میں رحم کر دوں گا تمہارے۔ اے مولا میرے علی کی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی، تو مولا میری اور تیری اطاعت کرے اور نماز قضا ہو جائے۔ فرمایا اے محبوب سورج کو اشارہ کرو، جہاں تک کہتے ہیں سورج آ جاتا ہے۔ سورج واپس آ گیا۔ امہات المومنین فرماتی ہیں ہم نے ایک ایسی رات بھی دیکھی ہے جب رات کا آغاز ہوا سورج پھر واپس آ گیا۔ پھر شمار کتابوں میں یہ حدیث لکھی ہے۔ تو جب آقا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ہم نے پوچھا یا آقا علیہ السلام وہ سورج واپس کیسے آیا تھا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا مولا کائنات کی نماز قضا ہو گئی تھی، اور پھر ان کے لخت جگر جن کا نام امام حسین ہے، ذرا چلے جائیں تصور میں کربلا میں، اگر صحابہ کے میدان جنگ میں جائیں، کوئی احد پہ چلے جائیں، جہاں جہاں بھی غزوات ہوئے وہاں چلے جائیں، کسی بھی صحابی کی نماز قضا۔ اور امام علی مقام صحابی بھی تھے، اہل بیت بھی تھے اور بیٹے بھی تھے، سارا خاندان قربان کر چکے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے لاشیں اٹھا کے خیموں میں رکھ کے چادریں ختم ہو گئی ہیں اوپر دے دے کے، خیمے بھرے ہوئے اور خود میدان کارزار میں اترے، آغاز کیا۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے جب کہ آپ کی شہادت کا وقت آیا تو آپ فرماتے ہیں اے شمر پیچھے ہٹ جا، تھوڑی دیر کے لیے رک جا، مقابلہ روک دے، میرے باپ کی بھی نماز قضا نہیں ہوئی، میری بھی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جہاد ہے، میدان جہاد ہے، پتا تھا تقدیر آ چکی ہے، میری نماز بھی قضا نہیں ہوگی،
اس حالت میں بیٹے کی شادی ہے، نماز قضا ہو گئی ہے. میں حاجی والے کی طرف ایک گاؤں ہے وہاں گیا، میت کے اٹھانے کا وقت ہے، سارے کہہ رہے ہیں چلو جی چودھری صاحب میت اٹھائیں. جی اس کے باپ کدھر گئے ہیں؟ جی اذان انہوں نے دی ہے، نماز بھی انہوں نے پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں بعد میں جنازہ پڑھیں گے، یہ فرض کفایہ وہ فرض عین ہے. یقین کریں مجھے اتنی شرم آئی، میں گیا، میں اس بندے کے ہاتھ چومے، کہا تیرا جوان بیٹا مرا ہے، اس کی لاش بڑی ہے. کہا نہ میں نے مارا ہے نہ میری نیت تھی، وہ سارے کام اس کے ہیں، یہ بھی کام اسی کا ہے. لیکن اس نے فرمایا یہ پہلے کرو، کیونکہ اللہ اکبر میں سب سے بڑا ہوں. میں اس لیے نماز جنازہ چھوڑ کے اپنے بیٹے کی گھر میں لاش پڑی ہوئی ہے، سارے رشتے دار میرے سمیت وہاں ہیں، اور وہاں گئے اور نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد وہ سجدے میں چلا گیا، کہا یا اللہ میں فرض کے بعد اب فرض کفایہ ادا کرنے جا رہا ہوں. پھر جا کے نماز جنازہ ادا کی. اور نماز جنازہ میں وہ کہتا ہے کہ مولوی صاحب جنازہ آپ نے پڑھا لیا، مجھے نہیں آتا، لیکن دعا میں مانگوں گا. دعا مانگنے لگے، کہنے لگے یا اللہ میں نے بیٹے کو چھوڑا، تجھے نہیں چھوڑا، میں نے بیٹے کو چھوڑا، مرے ہوئے کو اپنے گھر میں، تجھے نہیں چھوڑا. میرے سمیت ہم سب گناہگار، ہم سب چھوڑنے والے، لیکن آج امام عالی مقام کی ایک بات تو مان کے جائیں، یہ بات مان جائیں، جو جہاد کے عین شہادت کے وقت بھی فرماتے ہیں ابھی جنازے پر آنے ہیں، اتنی لاشیں ہیں، وہ کہاں لے کے جانی ہیں اس کی فکر نہیں ہے، فکر ہے نماز کی. ہم نماز نہیں پڑھتے. میں آپ کو برا نہیں کہتا، میں خود برا ہوں، مجھے اللہ کی قسم آپ سے بات کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے، میں وہ مولوی نہیں ہوں. اب امام حسین اس حالت میں بھی ہوش و حواس میں سوچ رہے ہیں بابا کی نماز قضا نہیں ہوئی، قیامت کے روز میدان محشر میں میزان کے اوپر جب تولا جائے گا اعمال نامہ، تو میری بھی ایک نماز کم نہیں نکلنی چاہیے. سردار کا کام ہے، سرداروں والے ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیمم فرمایا، کتنے تیر لگے ہوئے ہیں، کہتے ہیں خون ایک قطرہ بہ جائے تو وضو کرنا، نماز نہیں ہوتی خون کے ساتھ. مولوی صاحب آؤ ذرا میدان کربلا میں، مدینے سے کربلا تک سوئے نہیں حسین، ہوا سے کہہ دو اے ہوا شور نہ کرے، شور نہ کرے، میرے حسین آرام کرنے لگے ہیں. خوش قسمت ہے جس نے کھویا نہیں حسین. یار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ختم دلا لینا صرف کافی نہیں ہے. اپنے آپ کو جھوٹی تسلی نہ دے، اپنے آپ کو گمراہ نہ کریں. جن کا ختم دلانا ہے وہ کہہ رہے ہیں پیچھے ہٹ جا، نماز کا ٹائم ہے، بابا کی نماز نہیں قضا ہوئی، سورج کو واپس لوٹانا پڑا، آج حسین کی نماز بھی قضا نہ ہو. تیمم فرمایا، نماز نیت کی، رکوع کیا، سجدے میں گئے، دشمن نے وار کیا، پرواہ نہیں پرواہ. پرواہ کس کی ہے؟ اپنے نانا کے حکم کی. مولوی صاحب نے ترجمہ کیا، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو. میری ذات کی حد تک مجھے اختلاف ہے، میرا ترجمہ ہے کہ نماز پہ قائم رہو.
ओए तू अपनी गल ते कायम है? कि कायम है। पहरा देना पिया जी? पहरा देना पिया। फरमाया नमाज पे कायम रहो, डटे रहो नमाज पे। तलवार भी चल रही हो तो नमाज के वक्त कदा ना करो, तकदीर उसके हाथ में, जिंदगी उसके हाथ में है। किस तलवार की जुर्रत है कि वो किसी को कत्ल कर सके मौत के आने से पहले। मैंने जो सबक सीखा है सहाबा इकराम के जहाद से और जहादे करबला से, वो सबसे बड़ा अमल नमाज को तरजीह दी गई है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह कोनी कणक बीजते सी। कोनी कणक वो बड़ी होती है और उसमें गोबर की खाद और गवारा खाद और बब्बर के यूरिया खाद नहीं डालते। तो मुझे एक दिन परेशानी हुई। मैंने कहा अब्बा जी सबकी गंदम 10-10 मानियां होती है, हमारी सिर्फ 6 बोरियां होती है, जमीन हमारी उनसे ज्यादा है। आप फरमाते हैं उन्होंने रोटी सुक जाती है, साड़ी सुकदी नहीं। आप फरमाते नहीं बेटा मैं ते इमाम हाँ मस्जिद दा, ते बन्नू ते ओ गोबर वाली फसल नहीं ना खानी चाहिए। ते बेटा तुम ही ऐसे बहाने ते साडे को ते 6 बोरियां मुकदी नहीं पूरे साल। 4 तुसी बच्चे हो, 2 असी मियां बीवियां, 6 बंदे आ, असी केड़ा 4-4 रोटियां खानियां ने। ते पुत्र असी बेच के की करना है? मैं इस बात पे गौर फिक्र करने के लिए इंतजार करता रहा। जब गंदम काटी, मेरी वालदा ने चक्की पे पीसी, रोटी पकाई, मैंने एक रोटी छुपा के रख दी। 3 दिन बाद देखा तो वो नरम। मैंने अब्बा जी के इस बारगाह में पेश होकर कहा अब्बा जी आपकी बात सच्ची है, रोटी वाकई नरम है। आप फरमाते हैं अब अगली बात सुन। वो बंदा मर के अकड़ जाता है जो आखिरी उम्र में 4 नमाजें पढ़ता है और फटोफट सदका खरात ये भी करो, मिलाद भी कराओ, फलां भी करो, फलां भी करो, जल्दी जल्दी। लेकिन पिछली कज़ा नमाजें, कज़ा ज़कात नहीं अदा करनी तो उसके जिस्म में वो नरमी नहीं आएगी। नरम उसका जिस्म होगा जो पहले दिन से नमाज जब फर्ज हुई थी एक भी नहीं छोड़ी। मुझे फरमाते हैं जब मैं जाऊंगा दुनिया पे मेरा जिस्म हिला के देख। अब्बा जी से पहले एक मेरे दोस्त थे बाबा जी गुलाम रसूल साहब, वो फौत हुए। वो भी बड़े परहेजगार नमाजी थे। उनको मैंने गुस्ल दिया, उनका जिस्म लच लच करे, नरम तो गरम। मैंने अब्बा जी से पूछा, कहने लगे ये भी नमाजी है ना। नमाज का एक नूर होता है, जैसे खाद और बगैर खाद के रोटी में फर्क है, इसी तरह नमाजी और बगैर नमाजी के लाश में फर्क है। मुझे ये बात समझा दी। तो जिन्होंने नमाज करबला में नहीं छोड़ी उनके जिस्म का लू लू कुरान पढ़ रहा। अब ये हम उनके घर से सबक ले जिनकी आज महफिल है।